شوری صاحب ادھر کیا بنا کشمیر کے حوالے سے آپ فائنل کر چکے معاہدہ ہو چکا سر؟ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ بالکل حتمی طور پہ طے ہو چکا ہے۔ کال دینی اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ ٹھیک۔ اور ایکشن کمیٹی عوام کی ہی رائے کی اور عوام کے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ سارے کے سارے جو معاہدے جو سارے مطالبات تھے یہ پبلک ویلفیئر اور عوام کے لیے تھے۔ اے ٹو زی سارے مطالبات مان لیے گئے پھر ایکشن کمیٹی کے؟ ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ان کی قانون ساز اسمبلی ہے، آزاد کشمیر کا اپنا ایک آئین ہے، اس میں امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ شوری صاحب جو 12 سیٹس جو بات آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جس پر لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، تو آپ لوگوں نے جب بتایا کہ اس پر قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن ہوگی تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، تو ایگزیکٹلی پھر اس مدعے کو لے کر کیا طے پایا ہے؟ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس میں لیگل اسپیکٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ 1947 سے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لوگ یہاں موجود ہیں، مہاجرین کی صورت میں انہیں مالکانہ حقوق یا سٹیٹس نہیں مل سکا، وہ بھی ایک شک تھی، اس پر کیا طے پایا؟ مہاجرین کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ پاکستان نے کیے ہیں۔ جو مہاجرین کے مسائل ہیں وہ حل کرنے یہ ہمارے ٹاپ ایجنڈا پہ ہیں۔ شوری صاحب ادھر کیا بنا کشمیر کے حوالے سے آپ فائنل کر چکے، معاہدہ ہو چکا سر، یا کس سٹیج پہ ہیں ابھی؟ دیکھیے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ بالکل حتمی طور پہ طے ہو چکا ہے، اور اس میں دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ یہ بتا دوں، وہ یہ ہے کہ عوام کے جو حقوق ہوتے ہیں یا ان کی جو فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ ہر گورنمنٹ کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی منشور میں بھی ہوتا ہے، اور اس کی اولین ترجیح بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اگر عوام کسی حوالے سے مطمئن نہ ہوں اور وہ چاہ رہے ہوں کہ فلاں سیکٹر میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے کال دینی، اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا یہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ ٹھیک۔ اور ایکشن کمیٹی عوام کی ہی رائے کی اور عوام کے حقوق کی بات کر رہی تھی، اور وہ ان کا اپنا کشمیر کا ایک انٹرنل میٹر تھا۔ ٹھیک۔ ہمیں کیوں انٹروین کرنا پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کال دی گئی وہ دی گئی کہ یہ پرامن مظاہرہ ہوگا، ٹھیک، لیکن پہلے نہیں بلکہ دوسرے دن اس میں تشدد کا ایلیمنٹ نظر آیا۔ ہمارے جو یہاں سے اسلام آباد پولیس کے جوان گئے ہوئے تھے، وہ بھی عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے گئے تھے، تو 3 جوان پولیس کے شہید ہوئے، اور کچھ جو مظاہرین تھے ان میں سے بھی کچھ قیمتی انسانی جانوں کے زیان کی خبریں یہاں پہ آئیں۔ ٹھیک۔ اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے انٹروین کیا کہ یہ پرامن مظاہرے کی آڑ میں اگر کوئی پرتشدد مظاہرہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، تو وہ کون سی ایلیمنٹ ہیں جو ایک جائز مطالبات میں آپ یہ کہیں گے وائلنس نظر آ رہا ہے، انتشار اور تشدد نظر آ رہا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ یہ کمیٹی تشکیل دی، جس میں 5 وفاقی وزراء تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت تھی، کہ فوری طور پہ ہم ظفر آباد جائیں اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے جو وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کریں۔ تو ہمارے ان سے مذاکرات کے جو ہے وہ 3 دور ہوئے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ 2 دن جو ہے ہم وہاں پہ رہے، اور تمام معاملات ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گئے۔ ان کی اگر آپ ڈیمانڈز دیکھیں جو کہ معاہدہ سائن ہوا ہے، تو اس میں ساری پبلک ویلفیئر کے کام ہیں، ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن ریلیٹڈ ہیں، جو ان کی آزاد کشمیر کا جو پرانے مسئلے چلے آ رہے ہیں، منگلا ڈیم کی تعمیر، اس کے بعد اس کی اپریزنگ ہوئی ہے، وہاں پہ کچھ متاثرین جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاہدے، جو سارے مطالبات تھے، یہ پبلک ویلفیئر اور عوام کے لیے تھے، اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہر گورنمنٹ کا اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا نہ صرف انتخابی منشور ہوتا ہے بلکہ ان کا جو مینڈیٹ انہیں دیا جاتا ہے اس کا بھی بنیادی تقاضا یہی ہے کہ وہ پبلک کی خدمت کرے۔ تو یہ وہ بنیادی نکات تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو اس حوالے سے یہ شوری صاحب اس میں ساری آپ نے جو ڈیمانڈ تھی وہ مان لی ساری؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ آخری بات عرض کر دوں کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدیداران تھے، انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کا خصوصی شکریہ ادا کیا، بلکہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب پرائم منسٹر اسلام آباد میں موجود ہوں گے تو وہ فزیکلی خود آ کے پرائم منسٹر سے ملیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ان کے لیے جن ہم عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، جو کہ ہم نے تحریر کر کے دیے ہیں انہیں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوں گے، اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جتنے بھی فنڈز کی ضرورت ہوگی
باوجود یہاں پہ ہمیں فنڈز کی قلت کا ہم شکار ہیں، لیکن وہ فنڈز ہم آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو ان کی عوام کے لیے ضرور دیں گے۔ یہ وہ فری ہینڈ تھا جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہماری اس مذاکراتی ٹیم کو دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاہدہ خوش اسلوبی سے طے پایا ہے، اور میں ایسے یہ کہوں گا کہ یہ امن کی فتح ہے، یہ کشمیر کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ اچھا چودھری صاحب، اے ٹو زی سارے مطالبات مان لیے گئے پھر ایکشن کمیٹی کے؟ سب جو ڈیمانڈ تھا، چارٹر آف ڈیمانڈ سارے کا سارا؟ دیکھیں، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کے لیے آزاد کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے، جو ان کی قانون ساز اسمبلی ہے، وہ وہاں سے جو آزاد کشمیر کا اپنا ایک آئین ہے اس میں امینڈمنٹ کے ذریعے ہی ممکن تھی۔ تو وہ جب ہم نے امن کمیٹی کے عہدیداران کو سمجھایا کہ یہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہے، وہ بات انہیں سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ضد نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو عوامی نمائندے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم بھی ان سے بات چیت کریں گے، اور اگر آپ سب مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے آزاد ریاست ہے اس کے حق میں ہے تو ضرور کریں۔ تو اس میں خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات طے پائے ہیں، لیکن جو تمام مطالبات پبلک ویلفیئر کے تھے وہ سارے ہم نے مانے ہیں۔ وہ نہ بھی کہیں تو ہم اس کام کے لیے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے، ہم بھی اس میں پارٹنر ہیں، وہ تو ہمارا مینڈیٹ ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فلاح و بہبود کے ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ چودھری صاحب، جو 12 سیٹس جو بات آپ حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جس پر لیجسلیشن ریکوائرڈ ہے، تو آپ لوگوں نے جب بتایا کہ اس پر قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن ہوگی تو پھر ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، تو ایگزیکٹلی پھر اس مدعے کو لے کر کیا طے پایا ہے 12 سیٹوں والے معاملے کا؟ دیکھیے، اس کا یہ طے پایا ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا، اس میں لیگل اسپیکٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں 2 جو ممبر ہیں وہ عہدیداران ہوں گے ایکشن کمیٹی کے، 2 جو ہے لیگل فرٹرنیٹی کے ماہرین ریٹائرڈ جج ہو سکتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ ہمارے وفاقی وزراء جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اور اس کو کنوین کریں گے۔ 2 وفاقی وزراء میں سے ایک ہماری جو ہیں کشمیر افیئرز کے منسٹر ہیں امیر مقام صاحب، وہ اسے کنوین کریں گے، اور دوسرا ممبر جو ہے وہ میں ہوں گا اس میں۔ ٹھیک، اور آخری بات چودھری صاحب، جو 1947 سے انڈین آکوپائڈ کشمیر سے لوگ یہاں موجود ہیں، مہاجرین کی صورت میں انہیں مالکانہ حقوق یا سٹیٹس نہیں مل سکا، وہ بھی ایک شک تھی، اس پر کیا طے پایا؟ بڑی اہم بات تھی وہ بھی۔ دیکھیے، مہاجرین کے لیے ہر ممکن اقدامات جو ہے وہ پاکستان نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اس سے پہلے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے مظاہرہ ہوا تو 28 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دی۔ جو مہاجرین کے مسائل ہیں وہ حل کرنے یہ ہمارے ٹاپ ایجنڈا پہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، وہ آزاد کشمیر کے معاملات ہوں، وہ پاکستان میں بسنے والے مہاجرین کے مسائل ہوں، یہ مسائل ہمارے اور ہماری گورنمنٹ کے اور پرائم منسٹر کے بالخصوص دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا کہ صرف وہاں پہ خبریں چلنے سے ایک تشدد اور وہاں پہ کوئی فائرنگ ہوئی اور اس سے کچھ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، 1 منٹ ضائع کیے بغیر پرائم منسٹر نے یہ ٹیم تشکیل دی اور ہمیں وہاں پہ بھیجا، اور آج خوش اسلوبی سے وہ معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کاز اور کشمیر ایشو یہ ہمارے دلوں کے کتنے قریب ہے۔